جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا امتحان شروع ہونے والا ہے، جس میں لاکھوں طلباء اور طالبات شرکت کریں گے۔ تو ان تمام طلباء اور طالبات کی خدمت میں درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس امتحانات میں اچھے نمبر آ جائیں اور ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں، تو آج آپ لوگوں کے ساتھ پرچے کا طریقہ شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طریقے پر اپنا پرچہ حل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ لوگوں کے بہت ہی بہترین نمبر آئیں گے۔ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ جب پرچے کو شروع کریں تو اس انداز سے شروع کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بسم اللہ لکھیں، پھر ان کے بعد جس سوال کا آپ کو جواب لکھنا ہے تو وہ ساتھ لکھ کے الجواب عن السوال الاول، اور اس کے ساتھ اس کا جز لکھ کے ساتھ قریب کے جز الف ہے یا جز با ہے۔ یہ عربی میں اگر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں تو عربی میں لکھنے کا طریقہ یہی ہے۔ پھر اس سوال میں آپ سے کچھ چیزیں وہ مانگتے ہیں، تو جتنی بھی چیزیں ہو آپ وہاں پر اس کو لکھیں۔ یہ لکھیں کہ 4 چیزیں آپ سے مانگی گئی ہے، پھر ان 4 چیزوں کو ہر ایک کو اپنا اپنا نمبر دے کر، جیسے کہ پہلے آپ سے مانگا ہے کہ ترجمہ کرے، تو نمبر 1 آپ لکھیں کہ آیات کا ترجمہ، نمبر 2 لکھیں اگر آپ سے مانگا ہے کہ اس کی تفسیر بھی کرے تو نمبر 2 پہ لکھیں کہ تفسیر، اور اگر آپ سے کہا گیا ہے کوئی لفظ وغیرہ وہاں پر لکھا ہے کہ اس کا آپ معنی لکھیں یا اس سے کیا مراد ہے، تو آپ 3 نمبر پر اس لفظ کو لکھ کے علیحدہ علیحدہ کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے اور مراد کیا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر آپ سے اگر مانگا گیا ہے خط کشیدہ الفاظ ہے یا کچھ اور ہے کہ اس آیت کی ترکیب کریں، تو آپ چوتھے نمبر پر اس کو لکھیں۔ پھر آپ آگے سوال میں جو پہلی چیز آپ سے مانگی گئی ہے اس کو بڑے مارکر سے جو واضح دکھائی دے اس کو لکھ کے، مثلا پہلے آپ سے مانگا گیا ہے کہ ترجمہ لکھ کے، تو نمبر 1 الامر الاول لکھ کے اور اس کے ساتھ ترجمہ لکھ کے۔ اگر 4 آیتیں ہیں تو آیت کو بھی ایک ایک نمبر دے کہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ، آیت نمبر 2 کا، اور اسی طرح تمام امور کو ترتیب وار جو ہے وہ وہاں پر ذکر کر دے اور لکھ کے ترتیب سے لکھ کے۔ اسی طرح اگر آپ لوگ انہی چیزوں کو اردو میں لکھنا چاہیں تو اردو میں بھی یہی طریقہ ہے، بس شروع میں یہی لکھ کے بسم اللہ لکھ کے الجواب عن السوال الاول اور اس کے ساتھ جز لکھ کے، پھر اس کے بعد آپ اردو میں لکھ کے کہ اس سوال میں 4 امور جو ہے وہ مطلوب ہے، پھر اس امور کو نیچے لکھ کے کہ نمبر 1 آیات کا ترجمہ ہے، نمبر 2 آیات کی تفسیر ہے، نمبر 3 جو ہے وہ خط کشیدہ الفاظ اور اس کے صیغے اور ابواب ہے، یہ لکھ کے، اور چوتھے نمبر پر آپ سے آیت کا ترجمہ وغیرہ مانگا گیا ہے یا اس کی ترکیب ہے یا اس کی وضاحت ہے، تفسیر ہے، تو وہ نیچے لکھ کے اور اسی ترتیب سے پھر آگے لکھ کے کہ پہلا جو ہم سے مانگا گیا ہے وہ آیت کا ترجمہ ہے، تو جواب انہی سے شروع کرے، اور نمبر 1 اگر 4 آیتیں ہیں تو ہر ایک کو اپنا نمبر دے اور اس کا ترجمہ ساتھ لکھ کے، اور ان میں مارکروں کا استعمال کرے، سرخ مارکر کا استعمال ہرگز نہ کریں، اور اس میں نیلا، سیاہ اور سبز رنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس طریقے سے اپنا پرچہ حل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی سے امید ہے کہ آپ لوگ اس امتحانات میں ضرور ممتاز پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں اور 80% سے زیادہ نمبر آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آنے والے امتحانات کو تمام طلباء اور طالبات کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام طلباء اور طالبات کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.